بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن میں ذکی الرحمان کہتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے آپ مختلف ٹاپکس پہ ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن کے اس سلسلے میں ہم اسپیسیفکلی ماحولیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس کا انسان پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج تھوڑا سا اس میں ٹچ دیں گے کہ جب مذہب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ماحول میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کس طرح ان کو اسکالرز ڈیل کرتے ہیں یا اس پہ ڈاکٹرز کس طرح بات کرتے ہیں۔ میں ڈیفینیٹلی اپنے پروگرام میں سب سے پہلے جو پارٹیسپنٹس ہیں ان کا آپ کے سامنے تعارف کراؤں گا۔ جی، سب سے پہلے آپ کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں میرے پروگرامز میں، ہارون سر عبدیال صاحب ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں اور ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو سر۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ ہماری طرح ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں، شاید ڈراموں میں بھی آ چکے ہیں میرا خیال ہے۔ ملک ارشد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے پروفیسر ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور اس کے بعد جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک اور پروفیسر صاحب جو ڈاکٹر آصف خان خٹک صاحب، ان سے بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی۔ جی ویلکم ٹو دا شو جی۔ ویلکم ٹو دا شو۔ اچھا جی، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہارون سر عبدیال صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ماحولیات کی تبدیلی کی بات کریں تو اس کے ہمارے معاشرے پہ جو ایک اثرات ہیں وہ کیسے مرتب ہو رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ اسلام اور مذاہب عالم کی طرح ہندوازم اور سناتن دھرم کی تعلیم جو ہے وہ ماحولیاتی پاکیزگی پر، پیوریفیکیشن پر انتہائی زور دیتی ہے۔ اسی لیے دیگر مذاہب کی طرح اس کی تعلیمات میں بھی پابند کیا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والے 8 سوال جو پوچھے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی پودا لگایا، اور خاص طور پر پیپل کے درخت کی بات کی گئی، جو آج آپ کے میں نے یہ خیبر ٹی وی کے جو آفس ہے اس کی سراؤنڈنگ اس میں لگ بھگ 3 پودے میں نے دیکھے پیپل کے درخت کے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اسی لیے اس کی پوجا کی تک کی اہمیت کا بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس کی پوجا کرنی ہے، پانی اس کو روزانہ دینا ہے۔ وہ اس وجہ یہ ہے کہ وہ 24 آور ماحول میں آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، اور لگ بھگ 3000 میڈیسنل جو وہ ادویات استعمال ہوتی ہیں اس کا استعمال ہے۔ بلا شبہ انسان دوست پودوں کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان نے جو زندگی کے قیام کے لیے اس نے جو آکسیجن لینی ہے، یہ جو ہمارے ہیومن فرینڈز جو درخت اور پودے ہیں، انہوں نے وہ آکسیجن کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ اور آج چیلنجز میں سے اس دنیا میں اور خاص طور پہ بھارت اور ایشیا میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آکسیجن کی کمی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لیکوڈ آکسیجن جو ہے اگر ہاسپٹل میں نہ ہو، ناپید ہو، کم ہو تو کئی اموات جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کی، اور دوسرا یہ پولوشن کو کم کرتا ہے، ہیٹ کو کم کرتا ہے، آپ کے لیے پالینیشن، کراس پالینیشن، اور اس میں جو پودے جو اپنی مدد کرتے ہیں ان کے لیے مسکن اور رہائش اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ جو ایک جگہ کے نایاب پودوں کے بیج دوسری جگہ پر لاتے ہیں۔ ہزارہا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں بنائی کہ جو کائنات میں جو محبوب شخصیت جو ہے وہ حضرت انسان ہے، اس کی بقا اور سلامتی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا اہتمام کیا ہے اس میں کسی طور پر بھی اس کی قدر و قیمت کم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان پودوں کی اپنے فیملی ممبر ہونے کے ناطے ان کی حفاظت کریں، اور ان کی حفاظت کے لیے وہ تمام اہتمام کریں۔ اگر ہمارے قریب ہیں تو ہم ان کو سوکھنے نہ دیں، اس لیے کہ ہماری زندگی میں اس کو قائم رکھنے کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ بصورت دیگر وہی چیلنجز ہیں جو اس وقت جو آپ نے دیکھا ہے، کلائمیٹ چینج کے، پانی کی سطح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یورپی یونین اور امریکن سٹیٹس جو وہ پانی میں ہر سال 9 انچ پانی کی سطح بلند ہونے سے ان میں آئے دن سیلاب آ رہے ہیں، ان کی زندگی تھریٹ زون میں چلی گئی ہے۔ ہمارے یہاں انرجی کرائسس پیدا ہو گئے ہیں، زلزلے دیکھ رہے ہیں، زلزلے آ گئے ہیں، زمینیں یعنی سوات اور گلگت بلتستان کے جو ہمارا منبع ہے، ہمارا بنیادی سب سے زیادہ معدنیات اور آبی ذخائر کا ذریعہ ہے، گلیشیئرز کا ذریعہ ہے، وہ پگھل رہے ہیں، اور وہاں پر جو نا ایون کہ زمینیں خشک ہو رہی ہیں۔ تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، اور جس وقت تک ہم اس سرزمین وطن پاکستان میں ان وسائل کو بچانے کے لیے، اپنے آنے والی فیوچر جنریشن کی زندگی کو بچانے کے لیے اگر ہم نے مل کر کوئی اپنا کردار عملی طور پہ نہ نبھایا تو بہت نقصان ہوگا۔ بالکل جی، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ میں آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ آکسیجن جو اللہ نے ہمیں فری دی ہوئی تھی، تو ایک بہت بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور ہمیں وارننگ دی گئی ہے اگر آپ سمجھیں اس چیز کو کہ آکسیجن کتنی ضروری ہے اور نیچر سے کلوز ہونا کتنا ضروری ہے۔ ارشد بھائی، آپ کیا کہیں گے ہمارے اس ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے
کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی اثرات تو جو ہے نا جی، سب سے بڑی چیز جو ہے تو وہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں نا، اور پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو اللہ نہ کرے پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بے دریغ جو ہے تو پودے کاٹے ہیں، اور پہلے پشاور میں آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو پودے نظر آ جاتے تھے۔ آج ہارون بھائی سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے سرکولر روڈ پہ صرف 2 درخت رہ گئے ہیں نا، اور وہ جو ہے تو اب یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اربن ہیٹ آئیلینڈ ہوتا ہے، اب یہ جتنی بھی ایمیشن ہوتی ہے اور جتنے بھی دھواں اور کاربن یہ ہوتا ہے، یہ ہوا میں جا کے معلق ہو جاتا ہے، بالکل، اور یہ اس کو نکلنے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا موسم خراب ہوتا ہے، ماحولیات خراب ہو جاتی ہے، اور پودے جو ہیں، ایک پودا جو ہے وہ 10 بندوں کے لیے آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، اور 10 درخت جو ہے نا تو وہ جو ہے تو تقریباً ایک اے سی جتنی ٹھنڈک دیتے ہیں۔ تو یہ قدرتی نظام جو ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور نیچرل اس کو چھوڑ کے ہم جو ہے آرٹیفیشل کی طرف آ گئے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا کرکس سم اپ کرتا ہوں۔ فرانس میں یہ جنگ عظیم دوئم کی بات ہے، اس سے پہلے ایک جنرل تھا، وہ ادھر ایک ڈیزرٹڈ علاقہ تھا، اس جو ہے تو شارٹ سٹوری کا نام ہے دا مین ہو پلانٹڈ ٹریز۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا جی، تو جنرل صاحب ادھر سے گئے تو انہوں نے دیکھا ایک گاؤں تھا، بالکل ڈیزرٹڈ تھا، گھر لوگ چھوڑ کے بھاگ چکے تھے، صحرا بن چکا تھا۔ تو اس کا جانا ہوا جو اس نے دیکھا تو ایک گڈریا اس نے دیکھا کہ وہ اکیلا تنہا پودے لگا رہا تھا نا، تو وہ پودے لگا رہا تھا، تو وہ پھر چلا گیا، جنگ عظیم دوئم شروع ہو گئی، اس کے بعد 10 سال کے بعد دوبارہ اس کا ادھر سے گزر ہوا، تو اس نے دیکھا کہ وہی علاقہ مری کی طرح، نتیا گلی کی طرح، سوات کی طرح بن چکا تھا، وہاں سے جو ہے تو پانی اور ندیاں، آبشاریں، موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہاں کی پراپرٹی بہت مہنگی ہو چکی تھی، تو ایک بندے نے 1 مین آرمی جو ہے اس نے اس سارے علاقے کی تقدیر بدل دی، اور یہ ریئل سٹوری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارا موسم، ہمارے علاقے اچھے نہیں ہوں گے، ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے حصے کا ایک پودا نہ لگائیں۔ واہ، اور میرا خیال ہے اس طرح ایک اور بھی کہانی ہے کہ ایک عورت پانی لے کر جاتی تھی ہر روز، اور اس کے 2 بکٹس تھے دونوں سائڈز پہ، اور ایک بکٹ جو تھا وہ اس میں سوراخ تھا، ہاں، اور وہ تو کسی نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہی یہ پودوں کو، یہ پانی جو جا رہا ہے، میں جب چلتی ہوئی یہاں سے تو دس از سم تھنگ بیوٹیفل۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے آصف بھائی، کیا تبدیلیاں یا ہمارے معاشرے پہ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں اسپیشلی؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ماحول میں ہوا بھی شامل ہے، پانی بھی شامل ہے، زمین بھی شامل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ ہوا میں بھی ہو رہی ہے، پانی میں بھی ہے، اور زمین میں بھی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس لیے ان تمام عناصر کا ہماری صحت پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ویری ٹرو، ویری ٹرو۔ تو اگر ہمارا سارا ماحول صاف نہیں ہے، اگر اس میں پولیوشن ہے، ایسے ذرات ہیں، کیمیکلز ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو وہ پانی کے ذریعے بھی ہمیں نقصان پہنچے گا، ہوا کے ذریعے بھی نقصان پہنچے گا، زمین کے ذریعے بھی ہمیں نقصان پہنچے گا اس سے۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ماحول میں سب کچھ شامل ہے، اور اگر ہمارے ماحول میں آلودگی ہے تو نہ صرف انسان پہ اس کا اثر ہے، بلکہ ہمارے دیکھیں جو ایکو سسٹمز ہیں ان پہ منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، سارے ایکو سسٹمز متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری وائلڈ لائف ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے، بایو ڈائیورسٹی جسے ہم کہتے ہیں تو وہ ساری متاثر ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں، ہم وہ درختوں کی بات کر رہے ہیں، تو درخت جو ہیں وہ بہت اہم ہیں ماحول کو صاف کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ ان کا ایک اور بہت بڑا فنکشن ہے، اور وہ آج کل جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کا جو ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، جس کو ہم آب و ہوائی تبدیلی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آب و ہوا جو تبدیل ہو رہی ہے تو اس کے بہت سے منفی اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب درخت جو ہیں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں، وہ ان کی خوراک ہے۔ بالکل۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ آب و ہوائی کا، جو ہماری آب و ہوائی تبدیلی کا جو مسئلہ ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہم جب یہ فاسل فیولز برن کرتے ہیں، جس میں پیٹرولیم شامل ہے، جس میں کوئلہ شامل ہے، سوئی گیس شامل ہے، جب ان کو ہم جلاتے ہیں کارخانوں میں، گاڑیوں میں، گھروں میں، تو اس یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ ہماری فضا میں ریلیز ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ ابزارب نہیں ہوگی جی تو یہ ہوا میں ہی رہے گی، ہوا میں رہے گی۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک ایسی گیس ہے جو قدرتی طور پہ ہیٹ کو جذب کرتی ہے فضا میں، جس کی وجہ سے ہمارا جو سارا ماحول ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ جی، گلوبل وارمنگ جسے ہم کہتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ہماری آب و ہوا ساری چینج ہو جاتی ہے، جس کو انگلش میں ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں۔ زبردست جی۔ اچھا، میں ہارون صاحب سے صرف اور صرف ہندو ریلیجن کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا،
کیونکہ انہوں نے اسلامیات میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ مذہبی نقطۂ نظر سے, ہندو مذہب نہیں, مذہبی نقطۂ نظر سے اگر ہم ماحول کی تبدیلی کے حوالے سے بات کریں تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور اسپیشلی اگر جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ نے جنت سے نکالا, اور جنت میں کیا ہوتا ہے؟ پودے ہوتے ہیں, پانی ہوتا ہے, پھل ہوتے ہیں, نیچر ہے نا. وہاں پہ کوئی گاڑی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی جہاز نہیں ہے, وہاں پہ کوئی بلڈنگز نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ آ کے ہمیں زمین پہ اترا کہ چلو جی ناراض ہو گیا میں, اب مجھے راضی کرو. امتحان ہے. ہم نیچے آئے, ہم نے وہاں یا اس وقت بھی پودے تھے, پانی تھا, پھل تھے, ہم نے اس سب کو ختم کر کے اس کو جہنم بنا رہے ہیں ہم اس دنیا کو. اب مجھے یہ ڈر لگ گیا ہے کہ ادھر سے کہیں اور نہ پھینک دیں. یہ میں کافی دفعہ سوچتا ہوں ایسی باتیں کہ یار اللہ ناراض ہو کے کہیں اور نہ پھینک دے کہ تم نے تو اس کو بھی جہنم بنا دیا. میں نے تو کہہ رہا تھا مجھے راضی کرو, تم الٹا مجھے اور ناراض کر رہے ہو. کیا کہیں گے سر آپ؟ میں اس میں اپنے جو اساتذہ ہیں, خاص طور پہ حافظ عبدالغفور صاحب, جی, قاری روح اللہ مدنی صاحب, ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اور سردار چرنجیت سنگھ ساگر صاحب, ہمفری سرفراز پیٹر صاحب, یہ تمام میرے اساتذہ اس اعتبار سے بھی ہیں کہ دین اسلام, مسیحیت اور سکھ ازم کی بھی, چونکہ اکثر و بیشتر ہماری بیٹھک ہوتی ہے اس میں ہمیں ہوتا ہے, تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میں صرف ہندوازم کے پرسپیکٹو میں بات کروں, کیونکہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی حضرت انسان کے لیے مذاہب اور شریعتیں لے کر آئیں اپنے محبوب شخصیات کے ذریعے, تو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آئی ہیں. اس لیے جو میری بات ہوگی وہ میری تمام ان اساتذہ کی رہنمائی انہوں نے چونکہ میری کی ہے, یہ باتیں ان کی ہوں گی بقول حضرت حافظ عبدالغفور صاحب کی, استاد محترم کی, کہ قرآن کریم کی روشنی میں کہ یہ جو پودے لگانا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے, اور ہم ناکام ہو گئے ہیں صدقہ جاریہ کے 5 الفاظ میں جو بے پناہ اللہ رب العزت نے جو تفہیم رکھی ہے حضرت انسان کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے یہ کام علماء کا آتا ہے کہ وہ صدقہ جاریہ پر روشنی ڈالیں کہ ایک پودا لگا دینا ہے. اس پودے نے بڑا جب تناور درخت بننا ہے تو وہ آپ کو پھل بھی دے گا اور آپ کو پھول بھی دے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو سایہ بھی دے گا. پہلے ہمارے بزرگ ہم خود درختوں کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے, اور آپ کے ماحول میں خوبصورتی پیدا کرنے والے جو پودے ہیں ان کا بھی فری آف کاسٹ جو ہے نا یہ مسکن ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم گھروں میں پنجرے میں پودوں کو رکھ کر ان کی جو زندگی ہے اس کو قید کر کے رکھ لیں. اور دوسری صورت جو اور کتنا ایکوموڈیٹو ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ کوہ ہے, کبوتر ہے, سب کو گھر دیتا ہے. بلکہ ہمیں تو یہ مثال ملتی ہے پودوں کے ذریعے, درختوں کے ذریعے, بقول میرے جوزف جان صاحب کے ذریعے, کہ بھئی کیا ہی خوبصورت پودے کتنے خوبصورت ہیں, ہمیں ان کی جیسی زندگی کو اپنانا چاہیے کہ جس میں کوا بھی اس کی شاخ پر آ کر سائے میں بیٹھتا ہے, مینا بھی بیٹھتی ہے, طوطا بھی بیٹھتا ہے, اور قیمتی سے قیمتی اور چھوٹے سے چھوٹا پودا بھی بیٹھتا ہے. اس کے سائے کے نیچے آ کر جانور, چاہے وہ کتا ہو, دیگر پرندے ہوں, وہ ان دنوں سائے میں آ کر اس کے نیچے بیٹھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ بنایا ہے وہ بے فائدہ نہیں بنایا. ہمیں اس کی طرف نظر رکھنی چاہیے, اور اگر ہم اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کریں گے ہمیں غیر معمولی نقصان ہوگا. بالکل اسی طرح کہ جیسے میٹرولوجسٹ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت وادی پشاور کا جو مسکن پشپ پورا پھولوں کی وادی جو پشاور ہے, کیا بنا دیا اس کا, ٹھیک ہے جی, اس سے جو موسمی مونسون کی بارشیں ہیں وہ سوابی تک پہنچ چکی ہیں. یعنی 100 کلومیٹر دور مونسون کی آب و ہوائیں رک جاتی ہیں, اور اس جگہ پر کہ جہاں ہر وقت موسم خوشگوار اور معتدل رہتا تھا وہاں تک پہنچ گیا ہے. یعنی اتنی بڑی تھریٹننگ ہمارے لیے آ گئی ہے. تو ہمیں سوچنا اور اس پر وچار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جس مذاہب کی روشنی میں دی ہیں ہمیں اس پر خصوصی عمل کرنا چاہیے. انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہندوازم میں کیا تعلیمات ہیں اسپیسیفکلی ماحول کے حوالے سے, اس کو خوبصورت رکھنے کے حوالے سے, میں نے آپ کو کہا صاف رکھنے کے, میں نے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس کے درختوں اور پودوں کی اہمیت کا اندازہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رب جو ہے وہ ونسپتی نات ہے, یعنی وہ کھانے پینے والے جو زرعی اجناس ہیں ان کا رازق اور خالق اور مالک ہے. لہٰذا آپ نے ان کو محترم جانتے ہوئے ان کی آبیاری کرنی ہے, ان کو رکھنا ہے. وہ ورکشپتی نات ہے, وہ درختوں اور پودوں کا خدا ہے اور ہمارا بھی خدا ہے. لہٰذا اس کو ناراض نہ کرتے ہوئے ہم نے درختوں اور پودوں کی حفاظت کرنی ہے جو ہمارا ہیومن فیملی فرینڈ ہے. اسی طرح وہ بھوت نات ہیں, جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ ہماری طرح ان کا بھی خدا ہے, لہٰذا ہمیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. میں آپ کو بڑے دکھ کی بات بتاؤں, اس وقت پشاور 5129 سال قدیم جو تاریخی شہر
جو تاریخ کے اعتبار سے مانا جاتا ہے، اور لگ بھگ 200 سے مطلب سکھ رجیم سے جو قلعہ بنا کر اس خوبصورت شہر کو سیکیور کیا گیا، اسی 12 قلعوں کے دروازوں کے ارد گرد، یعنی آپ ڈبگری گارڈن گیٹ دیکھ لیں، رامداس گیٹ دیکھ لیں، ٹھنڈی کھوئی دیکھ لیں، گیٹ دیکھ لیں، کوہاٹی گیٹ، سرکی گیٹ، لاہوری گیٹ، ہشنگری گیٹ، آسامائی گیٹ، آپ یہ جتنے بھی 12 دروازے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ سرکولر روڈ تھا جو برٹشرز کے دور میں بنایا گیا. یعنی جہاں مسلمانوں نے اپنا کردار نبھایا، سکھوں نے کردار نبھایا، وہاں جو ہمارے مسیحی جو برٹشرز تھے سرکولر روڈ بنا کر اندرون شہر کے قریب سڑک بنا کر درمیان میں انہوں نے جو درمیانی راستہ بنایا. اس میں میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں دیکھا اسکول کے دور میں کہ اس میں درمیان میں ہر جگہ پودے لگے ہوا کرتے تھے اور ان کے قریب جنگلہ ہوا کرتا تھا. آج لگ بھگ صرف آپ اس پورے سرکولر روڈ پہ چلے جائیں 2 درخت ہیں اور 2 پودے. ایک نشتر آباد چوک میں ایک ہیئر ڈریسر کی دکان پہ جو پنجاب سے آیا ہوا ہے اس نے لگایا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح رمضان شریف میں ایک بوڑھی ماں کو میں نے دیکھا، سر پر اس نے سامان رکھا ہوا تھا، غریب خاتون تھی، پلاسٹک کے چپل پہنے ہوئے تھے. میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ کو میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم خیبر پختونخوا میں خواتین نہیں بیٹھتی. مجھے بڑا دکھ ہوا، ہمت تھی تو اللہ نے وسائل دیے تھے، اس کو ایک ماں کو میں نے رکشے میں بھجوا دیا. لیکن میں بتاؤں کہ اس روڈ پہ چلنے والے بزرگ، بہنیں، بیٹیاں یہ دور تک کا فاصلہ کیسے تیار کرتی؟ اگر درخت ہوں تو وہ 2-2 منٹ کے لیے کم از کم ٹھہر تو جائیں گے. کیا پی ڈی اے کہ درختوں لگانوں کا یا انوائرمنٹل جو ڈپارٹمنٹ ہے یا ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام صرف حیات آباد میں؟ یہ بلین ٹری سونامی جو شروع ہوئی تھی یہ کس لیے شروع ہوئی؟ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے شروع ہوئی تھی نا سر. آپ کے پروگرام کے ذریعے کے پی گورنمنٹ پلس پشاور کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے میں اپیل کروں گا اور پی ڈی اے سے کہ سرکولر روڈ ہمارے پاس قدیم تاریخی انٹیکوٹی کا اثاثہ ہے، لہٰذا فوری طور پر ان جو درمیانی جو پیومنٹ ہے اس میں سیمنٹڈ ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کے درمیان پہ وار فٹ اس میں فوری طور پہ پودے لگائے جائیں، درخت لگائے جائیں تاکہ یہ جو ہیٹ کا جو تباہیاں ہیں یہ بچ سکیں اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو سکے. صحیح. ارشد بھائی، انفرادی اور اجتماعی طور پہ کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم کر کے اور اسپیسیفکلی میں کہوں گا اویئرنیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسی ماحولیاتی آلودگی کو ایک تو ختم کرنا ہے ہم نے، دوسرا یہ ہے کہ ماحول کو بہتر بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت ماحول جس میں سارے مل کے رہتے ہیں. آفٹر ویری شارٹ بریک جی ناظرین آپ دیکھیں گے ارشد بھائی اس کے جواب دیں گے. آتے ہیں جی ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، اور ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہم اس بریک سے پہلے ماحول کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر عبدیال صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور ہر مذہب کا حوالہ دیا ہمیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، مسلم ہے، سکھ ہیں، یہ ساروں کا حوالہ دیا ہمیں اور بتایا ہمیں کہ ہر مذہب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نیچر کا خیال رکھو. اچھا ناظرین، جیسے ہم بار بار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کی تکلیفوں میں اضافہ اسی وقت ہونا شروع ہو گیا جب یہ نیچر سے دور جانا شروع ہو گیا. ہر انسان کے لیے درخت کا ہونا، پانی کا ہونا، پھل فروٹ اور بالکل خالص چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جب بناسپتی گھی آ گیا انسان تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا. اب چینی آ گئی، گڑ ختم ہو گیا، گڑ میں بھی بلکہ کیمیکلز آ گئے. اسی طرح ہر ایک چیز آپ دیکھ لیں، دودھ دیکھ لیں آپ، جو اللہ کا نور ہے ایک طرح سے، اور اس میں بھی ملاوٹ شروع ہو گئی. یہاں تک کہ ہر گھر میں پہلے جی ارشد بھائی آپ کو یاد ہے ہر گھر میں بکری ہوا کرتی. بالکل بالکل ہر گھر میں بالکل. اگر کوئی بھینس نہیں پال سکتا تھا تو بکری ضرور ہوتی تھی. بالکل. اور مرغیاں ہوتی تھیں. بالکل. ٹھیک ہے، انڈے بھی مل رہے ہوتے تھے، دودھ بھی مل رہا ہوتا تھا، چائے اسی میں پکتی تھی دودھ میں. اب کیوں یہ رواج ختم ہو گیا؟ مسئلہ کہاں ہے؟ کیا ہم یہ ماڈرنزم ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ
اس میں ایسے ہے نا کہ ہماری اپروچ پریگمیٹک یوٹیلیٹیرین ہو گئی ہے، مادہ پرستی کی طرف ہم لوگ آ گئے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں اور سب کچھ بھول گیا ہے کہ یہ موسم بھی کچھ ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج بھی کچھ ہوتا ہے، یہ ہماری زمین، ماں دھرتی، یہ ماحول، یہ پودے، یہ فضا. اب ایسا ہے کہ اب جو سر پہ آن پڑی ہے نا جی، تو اس وجہ سے ہم لوگ وہ جو آپس میں لڑتے تھے نا، مثال کی بات ہے مختلف فرقے یا مطلب مختلف مذاہب یا وہ سب کو بھول گیا. اب دیکھیں الحمدللہ اللہ کے، اور یہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو گئے کہ بھئی اس پلانٹ سے ہم کدھر جائیں گے، ہمارے لیے تو دوسرا پلانٹ نہیں ہے یہ، ہم تو کہیں فلائی نہیں کر سکتے ہیں. ایک چائنیز اسکالر گزرے، کنفیوشس ان کا نام تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اندھیرے کو گالی دینے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلائے جائے. تو احمد فراز نے اس کو جو ہے تو شعر میں ایسے ڈالا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو یہی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے تو اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی. مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں الیکٹرانک ویسٹ آتا ہے، بارڈر کراس کر کے آتا ہے، اور ٹنوں کے حساب سے اور کنٹینرز بھرے ہوئے آتے ہیں. اس میں سے ہمارے یہاں کچھ یہاں پہ پلازے ہیں، وہاں پہ ان کا کاروبار ہوتا ہے، اور اس میں سے وہ پرزے نکال لیتے ہیں، باقی کو جلا دیتے ہیں. بالکل وہ جو جلاتے ہیں، جو ایمیشن ہوتا ہے نا جی، وہ سارا کاربن جو ہے وہ ساری فضا کو وہ خراب کر دیتا ہے، اور اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے، کسی کی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. پودے ہم کاٹ رہے ہیں، اس سے نقصان ہو رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، پانی جو ہے بے دریغی سے، بے دردی سے ہم جو ہے اس کو بہاتے ہیں، اور زیر زمین جو ہے واٹر ٹیبل جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. جہاں پہ 100 فٹ پہ پہلے پانی نکل آتا تھا، اب 200-300 فٹ جو ہے پانی جو ہے تو وہ نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ماحول ہے، جتنا ہمارا شہر ہے، جتنے علاقے ہیں، اس کو ہم نے سیمنٹڈ کر دیا ہے، کچی زمین رہی نہیں. تو وہ ایسے ہے کہ اب پانی جو ہے نا وہ نیچے سیپیج کر کے واٹر ٹیبل کو چارج کرتا ہے. وہ واٹر ٹیبل اب ختم ہو رہا ہے اور چارج ہو نہیں رہا اور ڈسچارج ہو رہا ہے، ہم پانی نکال رہے ہیں. ٹیوب ویلز جو ہیں بے دریغ جو ہے ہم لگا رہے ہیں، اس کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں، جو بہت زیادہ ٹیوب ویل وہ پانی ہم پھینک رہے ہیں. اچھا گھروں میں دیکھیں خواتین جو ہیں تو وہ بس نل کا کھلا ہوا ہے بس. اچھا یہ جو ہے تو کیا کہتے ہیں، گاڑیاں جہاں پہ دھوتے ہیں، سروس اسٹیشنز وغیرہ، وہاں پہ بے دریغ پانی کا بہاؤ ہے. نہیں تو یہ جو پھر صحت مندانہ عمل ہے روزانہ کہ کم از کم ایک پودے کو ٹچ کریں، پھر جا کے مٹی میں بیٹھیں، پھر جا کے گھاس کے اوپر پیدل چلیں، مطلب بغیر جوتوں کے چلیں، پھر بہتے ہوئے پانی کو ذرا دیکھیں، تو یہ کیسے کریں گے؟ وہ سب کچھ مصنوعی ہو گیا نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے نا، جو آبادی کا جو بے دریغ ہم نے بڑھا دیا آبادی کو نا، تو یہاں پہ وہ ضروری ہے کہ وہ پیچز ہونے چاہیے، وہ گرین بیلٹ ہونی چاہیے، اور وہ پودے جیسے ہارون بھائی نے کہا، اور کچی زمین نہیں ہوگی تو وہ پانی نیچے جائے گا نہیں، اور اس میں اضافہ نہیں ہوگا. پانی جب نہیں زیادہ بنے گا، کائنات میں پانی ایک ہی اس کی کوانٹٹی ہے، ڈاکٹر صاحب زیادہ سمجھتے ہیں اسے، وہی جو ہے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، پھر جاتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، اس میٹھے پانی کو کھارا کر رہے ہیں. وہ میٹھا پانی جو ہے نا جی، وہ ہمارے استعمال سے نکلتا ہے بے دریغ، جب وہ بہہ جاتا ہے تو وہ نالیوں کی اور پھر آخر کار جا کے سمندر کی نظر ہو جاتا ہے، اور وہ کڑوا پانی، کھارا پانی ہو جائے، وہ کسی استعمال میں نہیں رہتا. اب یہ بارانی علاقے جو ہے وہاں پہ ان لوگوں کا حال دیکھیں، وہ غریب جو ہیں تو یہ بارش کا پانی جو ہے اس کو سٹور کرتے ہیں. ایون یہاں پہ نتھیا گلی، خیر گلی آپ یہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں لوگ پانی سٹور کرتے ہیں ٹینکوں میں، اور بارش کا پانی وہ استعمال کرتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پرانے گھر دیکھے ہوں گے، اور جو لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے، تو اس میں اگر آدھے پورشن میں گھر ہوتا تھا تو آدھے پورشن میں لان ہوتا تھا. ایک چیز، لان زیادہ بڑا ہوتا تھا. دوسرا یہ کہ اس کی چھتیں بہت، اور وینٹیلیشن بڑی پیاری، اور لائٹ کا آنا، وہ سارا کچھ وہاں پہ شامل ہوتا تھا. لان میں درخت، پودے، گھاس، سب کچھ ہونا. یہ جو ہم اب آ گئے ہیں ایک اسکائی اسکریپرز کی طرف آ گئے ہیں، اس طرف ایسے گھر بن رہے ہیں، اب ایسے بھی نہیں بن سکتے، جگہ نہیں ہے. جی یہ مجھے بتائیے گا کہ اس میں ہمیں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں؟ جی آپ کی بات بالکل سی. اگر پرانی گھر آپ دیکھیں تو اس میں وینٹیلیشن کا ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہوا کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہائٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. بالکل. تو آج کل جو گھر بن رہے ہیں وہ 10-11 فٹ کی وہ بلندی پہ وہ کمرے جو ہیں وہ لنٹر ڈل جاتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اب انوویشنز اس میں آ رہی ہیں، اور اس کو ہم گرین بلڈنگز اب کہتے ہیں. یہ ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ فار ایگزامپل لائٹ روشنی جو ہے وہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قدرتی روشنی جو ہے وہ باہر سے اندر آئے، جس میں آپ فار ایگزامپل بڑے بڑے ونڈوز لگاتے ہیں، پھر ایسے روشن دان ہوتے ہیں
اسی طرح اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انٹرنل جو لائٹنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے, بجلی کا خرچہ کم ہو جاتا ہے. تو جو گرین بلڈنگز کا کانسیپٹ ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے تو وہ ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ ہوتے جا رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اربن اور ہماری جو بلڈنگ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ گرین بلڈنگز کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم اس کو انکارپوریٹ کریں, اس کو شامل کریں. یہاں پہ تو اندر کی لائٹ بھی بجھ چکی ہے, آپ تو بلڈنگز کی بات کر رہے ہیں. بالکل, دیکھیں اب وہاں پہ ایسی بھی بلڈنگز وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ بالکنیز میں انہوں نے پودے لگائے ہوتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان پودوں کو پانی دیتے ہیں, آپ کو آکسیجن پرووائڈ ہو رہی ہے, صفائی بھی آپ کی جو انٹرنل ہوا کی جو صفائی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس بات کو سنیں, دس ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کسی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں اور آپ یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ میں تو اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں, دس از ناٹ اے بہانہ. آپ اپنے گھر میں, گھر کے اندر بھی ایسے گملے ہوتے ہیں, ایسے پودے ہوتے ہیں جو سن شائن کے بغیر بھی گرو کرتے ہیں, وہ اندر رکھ سکتے ہیں. بالکنی میں آپ وہ رکھیں جو سن شائن کے بغیر گرو نہیں کر سکتے. تو جی سر. جی بالکل. تو جو گرین بلڈنگ کوڈ ہے وہ جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انفراسٹرکچر اور اربن پلاننگ میں وہ شامل اچھا, حکومت تو کچھ نہیں کر رہی ہے مجھے تو, لیکن پروپوزلز ہم دے سکتے ہیں ان کو, اور اس کو بڑی سنجیدگی سے حکومت کو چاہیے کہ اس پہ غور کریں. اور دیکھیں یہ فیوچر کی پلاننگ کا بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. جب تک ہم اپنے اربن ڈیولپمنٹ میں پلاننگ کو پراپر طریقے سے انکارپوریٹ نہیں کریں گے تو انفارچونیٹلی یہی حال ہوگا جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں. ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب میں یہ شامل کرنا چاہوں گا اس میں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی تو یہ اویئرنیس نہیں ہے. مطلب جو خطرہ لاحق ہے ہمیں, جی, کہ جو آنے والی نسل ہے ان کو اویئرنیس نہیں ہے, جو اس وقت یوتھ ہے ان کو اویئرنیس نہیں ہے. ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس ہیں اور اسمارٹ فونز ہیں, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا. مطلب سب سے بڑے مجرم اس وقت ہم ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسمارٹ فونز دیے ہیں, لیپ ٹاپس دیے ہیں, اسمارٹ ٹی وی لگا ہوا ہے, اے سی لگا ہوا ہے, اور ان کو ہم نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا کہ نیچر کتنا امپورٹنٹ ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نیچر سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں تو ہمیں چاہیے, آپ نے جیسے اویئرنیس کی بات کی ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس پروگرام کی توسط سے ہم یہی بات کر رہے ہیں, جو شعور ہے اس کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے. تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں جو پرائیویٹ سکولز ہیں تو ان کے کریکولم میں, ان کے سلیبس میں یہ ماحولیاتی سائنس جو ہے, انوائرمنٹل سائنسز جسے ہم کہتے ہیں, اس کے کئی ٹاپکس جو ہیں وہ شامل ہیں. تو جو باقی اسی طرح جو کریکولمز ہیں ان میں بھی یہ شامل ہونا چاہیے فارمل ایجوکیشن میں. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں جو ہائر ایجوکیشن کا سیکٹر ہے, جیسی یونیورسٹیز ہیں, جامعات ہیں, تو جامعہ پشاور کی میں آپ کو مثال دوں گا چونکہ میرا تعلق یہیں سے ہے. تو وہاں پہ کچھ سال پہلے میں نے ایک ماحول دوست سوسائٹی بنائی ہے جس کو ہم انوائرمنٹ سوسائٹی کہتے ہیں. اور مقصد اس کا یہی تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نہ صرف ماحولیاتی سائنس کے جو طالب علم ہیں بلکہ باقی جتنی بھی ڈسپلنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں, ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ماحولیاتی مسائل کیا ہیں اور ان کے لیے اسٹوڈنٹس کیا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم آہستہ آہستہ اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. تو ایک آپ یونیورسٹی کی مثال لے لیں, پھر اسی طرح یہ سوسائٹیز اور یونیورسٹیز میں ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم یہ ایک چینج دیکھ رہے ہیں, اور اس حوالے سے ہم نے پھر بہت سے پروگرامز بھی ارینج کیے ہیں جس میں سیمینارز ہیں, ورک شاپس ہیں, پینل ڈسکشنز ہیں, واکس ہیں, ڈیمونسٹریشنز ہیں. اچھا ایک چیز مجھے ہارون بھائی بتائیں, یہ ہم لوگ اچھے کام کے اوپر ہنستے کیوں ہیں؟ یہ بینگ اے نیشن ہم سب میں چیز ہے. آپ اپنے بچے کو, خیر آپ کے بچے تو سارے میں دیکھے ہوئے ہیں اور جس طرح آپ نے انہیں ٹرین کیے ہوئے ہیں, لیکن آج اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ کون سے مذہب میں ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ شاپر یا گند راستے سے اٹھا رہا ہے تو آپ اس پہ ہنسیں یا اس کے دوست اس پہ ہنسیں, اوے یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ جو عمل ہے. یا اگر کوئی بچی یا بچہ پودا لگا رہے ہیں تو باقی اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یار کیا فارغ ہو گیا تو قسم سے, مطلب تجھے کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے. ہاں یار کھیلتے ہیں, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں یا کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں. یہ جو کسی کے اوپر مذاق, اچھے کام کے اوپر مذاق بنانا ہے, برا کام تو یا وہ تو چھوڑ دینا, مطلب غلط کام یا مذاق کا کام کرنا اور اس پہ دیٹ میک سینس, چلو. لیکن ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے اور اس پہ لوگ طنز کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. قومی ترانہ شروع ہوا, کوئی کھڑا ہو گیا, لوگ اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں. ریئلی میں نے نوٹ کیا ہے پراپرلی,
آپ یونیورسٹی میں, ایون پشاور یونیورسٹی میں چلے جائیں, وہاں پہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو بیک بینچرز ہوں گے, یا شاید وہ آپ ترانا شروع ہوا سارے کھڑے ہو گئے, پیچھے سے وہ سیٹیاں مارنے شروع ہو گئے. یہ بہت سیریس ایک چیز ہے کہ ان چیزوں پہ کیوں ہنستے ہیں لوگ. مجھے 2 منٹ کا ٹائم پلیز میں آپ کو 2 منٹ کیا, بینگ اے لائل سٹیزن آف سونی دھرتی پاکستان, مجھے دلی دکھ ہے, انتہائی دکھ ہے کہ میری تربیت جس طرح میرے اساتذہ نے اسکولوں میں کی ہے, کاش میرے بچوں کی تربیت ہو جائے تو والدین کے بوجھ, جو تربیت کا بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا. ہمیں سونی دھرتی کی اہمیت کا اندازہ بتانے کے لیے ترانہ جو دعا ہے, اس سے اہم دعا کوئی نہیں. بے شک. میری ایک لائل سٹیزن, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو آدرش ہے, جو میرا نصب العین ہے, وہ میری حضرت علامہ اقبال کی وہ دعا ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, بالکل زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ کیا یہ کسی کو آتی ہے ہماری فیوچر جنریشن کو. یعنی ہماری تربیت ایک پاکستانی کی حیثیت سے, محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے جن ذریعے اصولوں نے کرنی ہے, وہ ہمارے ایجوکیشنل سٹرکچر میں ہر اسکول کی یہ پالیسی تھی کہ آپ نے صبح اسیمبل کرنا ہے اپنے بچوں کو, آئیدر دے آر مسلم, ہندو, مسیح, سکھ اور بہائی اسٹوڈنٹس. فیوچر کیمبرج لیول کے جتنے بھی اسکول ہیں, آپ ناراض مت ہوئیے گا, کیمبرج کے جتنے بھی اسکول ہیں اس وقت, وہاں نہ ترانہ ہوتا ہے, نہ لپیاتی پڑھی جاتی ہے. میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں, اور یہ ایک بہت بہت افسوس کی بات ہے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں کیا بنیاد پرست ہوں, فنڈامنٹلسٹ ہوں, اگر اس بنیاد پہ ہوں تو میں ہوں بالکل آپ, کیونکہ میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. یہ ضروری ہے, پلیز خدا کے لیے. یہ وہ کہتے ہیں نا, مغرب کی تقلید بھی تو نہیں کر رہے ہیں نا, وہ تو اپنی چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, آپ نے اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم نہ تیتر رہے نہ بٹیر رہے. ایگزیکٹلی. ہم درمیان میں کوئی نئی مکس جنریشن بن گئے ہیں. ہمیں قومی ترانہ اسیمبل کیا جاتا تھا اسکولوں میں, پہلے بچوں کو اسیمبل کیا جاتا تھا. ہم سیکھتے تھے کہ کیسے یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کو ہم نے کرنا ہے, ہمارے اساتذہ ہمیں سکھاتے تھے. اس کے بعد ہم نعت شریف بھی, بالکل تلاوت ہوتی تھی, پہلے تلاوت ہوتی تھی, نعت شریف ہوتی تھی, اور آخر میں حمد ہوتی تھی, ترانہ, اور یہ سارا حمد ہوتی تھی, اور یہ ہمیں یاد ہوتا تھا. اور باقاعدہ سیزن ہوتا تھا پلانٹیشن کا, جس میں بچوں کو پودے لگانا سکھایا جاتا تھا. لیکن اسکول کی صفائی کا دن ہوتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو 4 کل ہیں اسلامی تعلیمات میں, جو 4 کل ہیں, اس پر ریسرچ بیسڈ سبجیکٹ ہر کل کے بارے میں جو ہے نا سبجیکٹ بتانا چاہیے. اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلو اعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفثات فی عقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس میں سب سے آخری بات سوسائٹی میں کتنی خطرناک ہے, وہ حسد کرنے کی ہے. ہم ہر اچھے کام پر دوسرے سے جیلسی کرتے ہوئے ہنستے ہیں, بالکل, جس کی وجہ سے اچھا کام ہوتا ہوا بھی ہمارا نہیں ہوتا. لیکن ماحولیاتی آلودگی جو اس وقت ہمیں تھریٹ زون میں لے گی, یہ اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب قانون ہونے کے باوجود ہمارے ادارے پالیسی نہیں بنائیں گے. میری آج آپ کے یہ فورم کے اس ہوا کے دوش پر ایک اپیل یہ ہوگی کہ آپ ہر دکاندار کے لیے ایک پالیسی بنائیں کہ ایٹ لیسٹ نشتر آباد کے اس ہیئر ڈریسر جو پنجاب سے آ کر یہاں ہے, 2 بڑے گملوں میں اپنے پودے لگائے, روزانہ ان کو وہ دے, کم از کم اس کی کوئی رسپانسبلٹی بھی ہے نا. جی بالکل. پھر دوسری ہے کہ ماحول کی آلودگی صرف پودوں کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, اس سے زیادہ خطرناک وہ ہے کہ جو ہم اپنا ویسٹ, جو چیز کھاتے ہیں کہیں بھی پھینک دیتے ہیں. کسی مذہب میں ہے کہ صفائی جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر طہارت صفائی نصف ایمان ہر مذہب میں ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. لیکن آپ صبح دیکھیں کہ سرکولر روڈ پر روزانہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. کیا سینیٹری ورکر کا ہی یہ کام صرف صفائی کرنا ہے؟ کیا میرا کام یہ ہے کہ اپنے گھر سے کوڑا نکال کر کہیں پھینک دینا, اپنی دکانوں پر گندگی کہیں بھی پھینک دینا؟ اس لیے تو میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ اس پلانٹ سے اٹھا کے کسی اور پلانٹ میں پھینک دے, ذکی بھائی, یہ جہاں پہ صرف اور صرف ویسٹ ہو, ہم یہ جہاں پہ کاربن ہی کاربن ہو. میں نے یورپی یونینز اور امریکن سٹیٹس میں مختلف جگہوں پر یہ آبزرو کی ہے کہ ہر دکان کے باہر قانوناً 2 ڈسٹ بن پڑے ہوتے ہیں, ایک گاربیج کا ہوتا ہے اور ایک ریسائیکل کا. ریسائیکل میں وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں جس سے دوبارہ کوئی چیز بن سکتی ہے, گاربیج میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں جو نہیں بن سکتی. سر امریکہ میں اپنا خزانہ ضائع کر رہے ہیں. امریکہ میں جتنا سبزہ ہے, میں خود بھی گیا ہوں, اور وہاں کنٹری سائڈ کو بھی نہیں چھیڑا گیا, وہ بالکل لش گرین ہے. اور ہر ایک بندے کو پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے پودا لگائے گا. جہاں شاپر ہمارے لیے عذاب بنے ہوئے نا, اگر یہ ڈسٹ بن پالیسی کو کر دیا جائے تو ہر شخص
شاپر اس میں رکھے گا اور اس سے دوبارہ کوئی ریسائیکل کر کے ایسی چیزیں بن سکیں گی جو ہماری زندگی میں بہتری لانے کے لیے. یہ تو افسوس کی بات ہے کہ بلکہ میں اس سے پہلے بھی پروگرام میں ارشد بھائی یہ بات کر چکا ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مسیحی برادری صرف صفائی کے لیے. بہت بڑا ڈائلیما ہے سر, بہت بڑا ڈائلیما ہے. اور اگر جب تک اس چیز کو ہم چینج نہیں کریں گے کہ چاہے وہ کسی مذہب سے بھی ہے, وہ صفائی کر سکتا ہے اور صفائی نصف ایمان ہے اور یہ ایک اچھا عمل ہے. بے روزگار ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ صفائی میں شامل ہو جائے. بالکل. تو میرا خیال آتے ہیں سر بریک کے بعد آتی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر آتے ہیں واپس. جی ناظرین, پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن میں میں ذکی الرحمان ایک دفعہ پھر کہتا ہوں خوش آمدید آپ کو. میرے ساتھ آصف بھائی, ارشد بھائی, ہارون بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی اور ان کو لوگوں نے ٹچ بھی نہیں کیا. اور یہ اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ابھی ہارون بھائی نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ پورا پودا ہیں. ریشم کا کیڑا جو ہے پودے پہ ہوتا ہے جس سے کپڑے بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کے ہاتھ میں جو گھڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے, اس کی کہیں نہ کہیں سی چیز کوئی نہ کوئی پودا میں ہوگی. لیدر جو ہے, ٹھیک ہے, لیدر کہاں سے آتا ہے؟ جانوروں سے آتا ہے. جانور کس پہ پلتے ہیں؟ پودوں پہ پلتے ہیں. آپ کے ہر پرندہ جا کے پودے پہ جا کے ٹھہرتا ہے. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم پودے سے کنیکٹ نہ کریں. لیکن جانے سے پہلے میں نے ایک اور کویسچن پوچھا تھا جو بڑا ڈسٹربنگ ہے, مجھے بڑا ڈسٹربنگ لگتا ہے. یہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں, چاہے وہ کرسچن ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, عیسائی ہیں. اللہ نے پیدا کیا ان کو. مجھے یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ صرف مسیحی برادری کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صفائی کے لیے ہیں. گٹر بھی وہ صاف کر رہے ہیں, نالیاں بھی وہ صاف کر رہے ہیں. ابھی تو میرا خیال ہے چینج کافی آئی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کئی مسلم بھی جو ہیں ہاسپٹلز میں وہ صفائی کا کام کر رہے ہیں. WSSP میں بھی بہت سے مسلم بھائی ہمارے ہیں. لیکن ابھی تک وہ کانسیپٹ نہیں چینج ہوا جو میں چاہتا ہوں چینج ہو. جی سر, آپ ہاں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین خاص طور پر اس بات کی گواہ ہے کہ پنجاب کی سرزمین سکھوں اور ہندو جو کاشتکار ہیں اس میں اپنی مثال آپ تھے. بے شک. سندھ کی سرزمین اور جنوبی پنجاب کی سرزمین آج بھی ہندو کاشتکاروں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. بالکل. لیکن سوسائٹی میں مذہبی تعصبانہ روش کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ رہا نہیں. بینگا ہندو اور بینگا کرسچن, میرے اور میرے لوگوں کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش رہا نہیں. اگر ان کے پاس سوسائٹی ایکسپٹ کرے تو ہم سے زیادہ بہترین مثالوں کے ایکسپرٹ کوئی نہیں. کیا ہمارے ہاتھ کا پکا کوئی کھائے گا؟ کیا ہمارے ہاتھ کی تیار کی ہوئی چیزیں مارکیٹ میں اتنی آسانی سے اویلیبل ہوگی؟ میں بھی 2-3 کاروبار کر کے مذہبی تعصب کی نظر ہو کر جو ہے وہ میں آج ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھا ہوں. اللہ کرے کہ ہم اپنے اپنے عقیدوں میں رہتے ہوئے تفہیم ادیان کو سمجھ کر اپنا کردار نبھا سکیں. بے شک. جی سر. ماحولیات کے حوالے سے اور یہ جو مذاہب اور فرقہ واری ہے تو اس کو میں ایسے لنک کروں گا کہ ایک بزرگ ہیں تاریخ میں گزرے, ابن طفیل ان کا نام تھا. تو وہ ان کے بڑے معتقد تھے, مرید تھے. ایک دن جاتے جاتے وہ دوڑ پڑے نا, تو ان کے پیچھے ان کے مریدین بھی گئے آگے. انہوں نے پوچھا اعلیٰ حضرت کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا مجھے زندگی کا راز مل گیا نا. تو انہوں نے پوچھا سارے شاگردوں نے, مریدوں نے کہ اعلیٰ حضرت بتائیں کہ کیا راز مل گیا؟ کیا راز مل گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں, سورج, چاند, ستارے, ہوائیں, آبشاریں, یہ جو ہیں تو سب اپنی جتنی انرجی اپنے لیے استعمال نہیں کرتی, اوروں کو دیتی ہیں. مثلا سورج جو ہے اپنی دھوپ جو ہے عوام الناس کے لیے جو ہے تو عطیہ کرتا ہے. چاند جو ہے جو اپنی چاندنی جو ہے تو لوگوں کے لیے جو نشاور کرتا ہے. ہوائیں جو ہیں ہم سب کے لیے چلتی ہیں. چشموں کا میٹھا پانی ہم سب کے لیے ہے. کوئی بھی چیز خود استعمال نہیں کرتا. تو آج کے بعد میرا جو سب کچھ ہے وہ آپ سب کے لیے ڈونیٹڈ ہے. تو جب تک اس طرح کی سوچ نہیں ہوگی تو یہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی, کیونکہ ہم اپنی سمجھتے ہیں غرض کہ مجھے 2 پیسے. مجھے مثال کی بات ہے,
یہ ابھی جو پشاور کی بات ہو رہی تھی، ہمارے آپ کے بچپن میں یہ دیکھیں یہ کوہاٹ روڈ جو ہے نا، تو یہاں پہ آگے جائیں تو باغات ہوتے تھے، بالکل یکتوت کے باہر باغات ہوتے تھے، ناشپاتیوں، مجھے خود یاد ہے آڑووں کے ناشپاتیوں. پشاور کی زمین اور پانی جو ہے تو انتہائی میٹھا ہے. ہمارا چرسدہ، مردان اور سارے کے پی کے جتنے بھی علاقے ہیں، اب شاہ عالم تک باغات آپ کو نہیں ملیں گے. شاہ عالم کو ناشپاتی، شفتالو، یہ وہ کیا ہوتے تھے وہ آڑو، جی اور وہ ہمارا تو ایریا آلوچا، پیچ پروڈیوسنگ، یہ جس ایریا کی ہاں وہ ایک دم اتنا بڑا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، ایم ہی لگایا ہوا ہے. پیچ کہاں ہے وہاں؟ اب دیکھیں جی، جہاں یہ مطلب جس کی مرضی ہے نا وہ اپنی زمین پہ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتا ہے. کوئی ابھی کچھ سننے میں آیا ہے، کچھ اس کو روک تھام کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے سارا جی ٹی روڈ، پہلے ہم جاتے تھے تو سارے ادھر بھی پودے ادھر بھی پودے، درخت، اور ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی. اور اب جو ہے تو وہ ساری کی ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. ہم تو سب کچھ کھا گئے ہیں خدا کے لیے، بس جانوروں سے بھی جوج ماجوج ہم سارے ہی تو نہیں ہیں کہیں. بالکل یہی لگتا ہے جی. اللہ معاف کرے. اچھا دیکھیں، بہترین انگور ہوتا تھا یہ کوہاٹ یعنی روڈ. پودے ہم کھاتے ہیں، فروٹ ہم کھاتے ہیں، جانور ہم کھاتے ہیں، سبزہ ہم کھاتے ہیں، زمینیں ہم کھاتے ہیں. زمینیں ہم کیا نہیں کھاتے یار. اچھا دیکھیں، یہ پچھلے دنوں ایک چھوٹی سی خبر وہ آئی تھی، چھوٹی نہیں بلکہ وہ بہت بڑی خبر تھی. ملتان میں جو ہے تو آم کے جو ہے بالکل وہ رسیلے آم اور بڑے آم، اس کے باغات کو کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جا رہی تھی. اور اس کے لیے آپ اندازہ لگائیں تو اب یہ ہماری یہ حالت ہوگی ہے بھئی، ہمارے پاکستان جیسا آم دنیا میں نہیں ہے، ہمارے جیسا کینو جو ہے دنیا میں نہیں ہے. تو یہ باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں لوگ جو ہیں تو ایک ایک آم جو ہے کئی ڈالرز میں ایک دانہ ملتا ہے. ہم تو جی بالکل یہ بات صحیح ہے، اللہ کے فضل سے ہم تو بے دریغ وہ کھاتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ چیز ہے کہ کوئی احساس نہیں ہے کہ بھئی کل کیا ہوگا. کہ بھائی یہ تبدیلی معاشرے میں اس وقت تک نہیں آئے گی کہ ایک تو سخت قوانین بننے چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کا اور حکومتوں کا جو مفادات ہے نا وہ جب تک ایک نہ ہو جائیں تو تب یہ تبدیلی نہیں آئے گی. میں بلکہ آصف بھائی میں ایک بات کہوں، اب یہ جو کووڈ آیا ہے نا، اس نے لوگوں کو ریئلائز کروایا ہے کہ ہم غلطی پہ تھے. بالکل. صرف 2 دن دکانیں بند ہوتی ہیں. آپ دیکھیں یہ پشاور آپ کو 1970 کا پشاور لگتا ہے. رش نہیں ہے، آرام سے آپ جاؤ، کوئی شور نہیں ہے، نوائز پولوشن نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ کیونکہ گھروں میں اب رہتے ہیں تو اب سوچ میں پڑ گئے کہ گھر کو کتنا خوبصورت بنائیں، یہاں پودے لگائیں، یہاں آکسیجن، کیونکہ آکسیجن کی تو کمی ہے. اب آکسیجن ملنا چاہیے، ہمیں گھروں میں ملنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا ایک صدقہ جاریہ کیا کہ انڈیا کو انہوں نے آکسیجن بھجوائی. بڑی بات، اتنی مشکل وقت میں. اور اس میں صرف انسان کا خیال اس وقت رکھنا چاہیے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. باقی بات الگ ہے. جیسے مدینہ کے اوپر کسی نے حملہ کیا تو یہ بہت پہلے کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے کی بات. تو مدینہ پہ کسی نے حملہ کیا، وہ بندے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو جیسی شام ہوتی تو ڈیفینیٹلی شام کے بعد پھر آپ جھگڑا بند ہو جاتا ہے. شام ہوتی تھی، خیمے انہوں نے لگائے ہوئے تھے، جو دشمن آیا ہوا تھا باہر سے، مدینے والے کھانا لے کر آ رہے ہیں، فروٹ لے کر آ رہے ہیں. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، وہ بندے کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں یار. تو وہاں پہ اس وقت ایک یہودی عالم نے آ کر بتایا کہ اس قوم کو آپ کبھی مسخر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ رحمت للعالمین آنے والے ہیں. اور یہ پہلے سے یہ لوگ اسی طرح سے ہیں، ان کے ہی جو ٹریٹس ہیں، ان کے خوبصورت جو مینرز ہیں، اخلاق ہے، وہ ان میں ہیں. تو آپ ان کو مسخر نہیں کر سکتے، آپ جائیں یہاں سے. کہتے میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب رات کو کھانا آنے لگا کہ بھئی دشمن کو کوئی کھلاتے. ہم میں وہ چیز ختم ہو گئی ہے سر. میں آصف بھائی وہی ماحول چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھے بغیر کہ میرے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، میں اس کو اسی طرح کھانا بھجواؤں، وہ مجھے بھجوائے، ہم پیار سے رہیں. یہ محلہ ہوا کرتا تھا ہمارے محلے میں جی، ہندو سکھ عیسائی سارے ہوتے تھے، آصف بھائی، ارشد بھائی، ہارون بھائی، اور سارے گھروں کے دروازے کھلے ہوتے تھے. بچے کبھی ایک گھر میں گھس رہے ہیں، کبھی دوسرے گھر میں گھس رہے ہیں. بچوں کو نہیں پتا کہ یہ ہندو کا بچہ ہے یا یہ مسلمان کا بچہ ہے، یہ عیسائی کا بچہ ہے. آرام سے سنگل کمیونٹی کا کانسیپٹ ہے.
میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ارشد بھائی نے بات کی، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا ہمیں یہ امپورٹنس انہیں بتائی ہے؟ جی آپ نے یہ لاک ڈاؤن کا ذکر کیا، تو اگر آپ دیکھیں پچھلے سال جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو ہمارے کارخانے بند ہو گئے تھے، گاڑیاں جو ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے ہماری جو فضائی آلودگی ہے یا ہوائی جو آلودگی ہے اس پہ بہت اثر کمی آئی تھی، جی بہت فرق اس پہ پڑ گیا تھا. تو فضا صاف، ہوا صاف، یہ ہم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کاربن ایمیشنز کی بات کریں، جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز ہیں، جو کہ ایک بیسک بنیادی مسئلہ ہے پوری دنیا کا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو اس میں پوری دنیا میں 7% کی کمی ہوئی تھی. جی بالکل 7%، اٹس اے ہیوج پرسنٹیج جی ان ٹرمز آف دی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز. تو اگر ہر سال ہم اسی طرح 7-8% کاربن ایمیشنز کو ہم کم کریں گے تو جو پیرس ایگریمنٹ کی جو ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ اس صدی کے آخر تک ہم اچیو کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس پہ کافی تحقیق ہوئی ہے. پاکستان کا بھی اس میں اپنا کردار ہے. پاکستان نے پیرس ایگریمنٹ سائن کیا ہے، یہ 2015 کی بات ہے، اور اس سال گلاسگو میں کانفرنس آف پارٹیز 26 میٹنگ ہو رہی ہے. تو اس میں ہم یہ ایک ایسا سال ہے جس میں تمام ممالک اپنے نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن سبمٹ کرتے ہیں. یعنی وہ کون سے پلانس ہیں، وہ ہم کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کاربن ایمیشنز جو ہیں وہ کم ہوں گی. بالکل. تو وہ اس سال ہم سبمٹ کریں گے. اچھا دیکھیں، میرے خیال ہے ہم سب شادی شدہ ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. میں نے اپنے بچے کو کبھی یہ سکھایا نہیں ہے کہ بھئی بیٹا پودا لگاؤ میرے سامنے، شاباش، پڑھو 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 پڑھو. کیا پڑھو یار، کیا پڑھا کیا رہے ہو؟ وہی تو چیز پڑھانی ہے جو آپ نے کروانا ہے. آپ پودا لگوائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا. کیوں ہارون بھائی؟ کہ آکسیجن کیا ہوتی ہے اور کاربن کیوں خطرناک ہوتی ہے. اور یہ پریکٹیکلی جب تک نہیں ہوگا، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، میں اسی سوال کو لے کے چل رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو. جی سر آصف بھائی. میں اصل میں آپ نے جو سوال پوچھا تو اسی کی طرف آ رہا تھا. جی پلیز. کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں، تو ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں ایک کلائمیٹ اویئرنیس ایک پورا کیمپین چل رہا ہے. ٹھیک. تو سویڈن کی ایک بچی تھی 15 سال کی، 16 سال کی، گریٹا تھنبرگ اس کا نام ہے. تو اس نے ایک تہلکہ مچا دیا، تو پوری دنیا میں دھوم مچا دی تھی کہ وہ ہر جمعے کو پارلیمنٹ کے سامنے وہ بیٹھتی تھی اور وہ اسٹرائک کرتی تھی. اس کو کہتے ہیں اسکول اسٹرائک. تو وہ ایک سنگل بچی وہاں پہ بیٹھتی تھی. تو لوگ آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ اسٹرائک کر رہے ہیں. پارلیمنٹیرینز آئے، جنرل پبلک وہاں پہ آئی. تو اس نے کہا کہ ہماری پوری دنیا میں یہ جو اب ہوائی تبدیلی ہو رہی ہے اس کے خلاف میں یہ اسٹرائک کر رہی ہوں. واہ. تو آہستہ آہستہ وہ پھر سویڈن سے ہو کے پوری یورپ میں، پوری یورپ سے پوری دنیا میں وہ اسپریڈ ہو گیا ہے. تو یہ وہ ایک کلائمیٹ ایکٹیویزم ہے جو کہ نئی نسل کر رہی ہے، نئی جنریشن کر رہی ہے. اب وہ چونکہ ان کو اویئرنیس ہے، آگاہی ہے، تو اسی طرح چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان میں جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کو ہم ماحول کی اہمیت بتائیں کہ یہ ہماری بقا کے لیے، آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے کتنا اہم ہے. چلیے یہاں پہ ہم نے ان کو یہ سکھایا کہ کوئی اگر بچہ ایسے کرے تو آپ سب اس کے پیچھے کریں گے پاگل ہے. جی بلیو می دس از دا ایٹیٹیوڈ. اور یہ سکھایا گیا ہے ہمارے بڑوں، بلکہ ہم نے سکھایا، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ فضول کام ہے اور یہ پاگل ہے. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. چھوٹی سی مثال دوں گا. ہم جب یو کے سے واپس آئے تو میری بیٹی ہے، اسکول میں اس نے ایک کیمپین چلایا کہ ہم یہ ماحول کے حوالے سے بات کریں. تو وہ اس نے بہت پیارے وہ بیجز بنائے دنیا کا، اس میں وہ ڈرا کیا، اور تو وہ اس نے کلاس میں ڈسٹریبیوٹ کیے نا، تاکہ وہ لوگ دیکھیں کلاس میں، ٹیچرز، بچے سارے، کہ یہ ہم ماحول کے لیے کچھ اویئرنیس کا ایک طریقہ ہے. جی. تو وہ اس کو بہت ڈسکریج کیا. بالکل. کہ یہ کیا ہے، یہ اس کا فائدہ کیا ہے. تو وہ انفارچونیٹلی ماحول ہی ایسا ہے کہ آپ اگر اچھے کام کر رہے ہیں خاص کر ماحول کے لیے تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. بالکل. جی آخر میں ایک بریف میسج چاہوں گا کہ وہ تینوں پارٹیسپینٹس دیں. جی ہارون بھائی. چونکہ ہماری 97% جو پاپولیشن ہے وہ میرے مسلم بہن بھائی ہیں، میں ان سے ہمبل اپیل کروں گا کہ ہمارے ہیرو شیر شاہ سوری نے 1541 کے نواح میں کلکتہ سے لے کر اور کابل تک جو سڑک بنائی ہمارے لیے، جو شیر شاہ سوری سڑک کہلائی، خدا پہ یقین کریں اس کے قریب اس نے قیمتی درخت لگائے جو کہ چوری ہوتے چلے گئے.
آخر مشترکہ اس کی ٹیم کے فیصلے کے بعد کلکتہ سے کابل تک جامن کے درخت لگائے. آج آپ کو پنجاب اور لاہور سے پوری پاکستان میں اور باہر دنیا میں جو جامن کے درخت جامن بھیجا جاتا ہے, جو شوگر کے لیے دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سڑکیں تو تعمیر کر دی جاتی ہیں اور وہاں پر ہم اپنے ہیروز کے نقش قدم پر نہیں چلتے. اس لیے چاہیے کہ سرکولر روڈ کے ارد گرد پشاور میں اور پاکستان میں جہاں پہ بھی روڈز ہیں, اور خاص طور پر اس وقت پشاور میں جو 200% سے زیادہ جو پولوشن ہے, اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ پی ڈی اے حکومتی احکامات جو محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل کروں گا, اور اپنے جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کروں گا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو اشور کرنے کے لیے موٹر وے پر پروڈکٹیو پودے اس لیے لگائیں تاکہ اگر اس کا پھل اور فروٹ بھی ہو تو وہ بھی امپورٹ یا ایکسپورٹ کے لیے ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. جی سر. ہمارے بچپن میں یہ جگنو ہے نا جی, تو ہمیں آم ملتے تھے اور وہ کبھی ہم اٹھا کے کبھی یہاں پہ رکھتے تھے, کبھی یہاں پہ رکھتے تھے, ڈبیوں میں بند کر لیتے تھے نا جی. تتلیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں, وہ ہم سے روٹ گئی ہیں اس وجہ سے کہ پودے ختم ہو گئے ہیں. تو میرا میسیج یہی ہے کہ پودا اپنے حصے کا ضرور لگانا چاہیے. اور یہ سونامی بلین ٹری جو کمپین ہے, یہ مضافات میں درخت لگ رہے ہیں, شہروں میں بھی لگانے چاہیے. شہروں میں بھی لگانے چاہیے. جی سر. جی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ماحول کا خیال رکھیں. اگر ہم اپنے ہوا کو آلودہ کریں گے, اپنے پانی کو آلودہ کریں گے, اپنی زمین کو, اپنی دھرتی کو آلودہ کریں گے, تو اس کا نقصان ہمیں ہی ملے گا. بالکل. تو بہت ضروری ہے کہ ہم آلودگی کو ختم کریں. حکومت کو چاہیے کہ اپنی سطح پہ وہ کام کرے, انفرادی سطح پہ ہم جو کر سکتے ہیں, کمیونٹی لیول پہ ہم جو کر سکتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ وہ ہم کریں. تو یہ ایک مشترکہ جدوجہد ہے, یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے, یہ ایک پورے کمیونٹی کا, گورنمنٹ کا, انڈیویجولس کا, یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ جی. ڈاکٹر آصف خان خٹک صاحب پروفیسر بھی ہیں, ملک ارشد صاحب آپ بھی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہارون سربیال صاحب ریلیجس اسکالر, آپ کا بہت شکریہ جی. ناظرین جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے جتنی باتیں بھی کی ہیں یہ ہم نے انسان کی فلاح کے لیے کی ہیں, اور جب انسان کے فلاح کے لیے کوئی کام ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے تو بہت اثر رکھتی ہے. انشاءاللہ آج نہیں تو کل لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت ضروری باتیں, ان پہ عمل کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھائیے, اس پروگرام کو دکھائیے. یوٹیوب پہ بھی ہوگا پھر اس کے بعد جب یہ پروگرام چل جائے گا. کوشش کیجیے اپنے کلاس میں ٹیچرز یہ پروگرام دکھائیں. میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے, تاکہ ہر بندے کو, ہر بچے کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے ماحولیات کی جو تغیر اس میں آ رہی ہے. Thank you so much. Inshallah, we'll be back next week with the new participants. Till then, Allah Hafiz.